ایک اور ناکام کوشش ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، وہ تھی ویمنز ریزرویشن کے نام پر ڈی لیمیٹیشن کو بل لانے کی ایک کوشش ہو رہی تھی۔ ویمنز ریزرویشن کی بل 2023 میں ہی منظور ہو چکی تھی۔ اگر اسے لایا جاتا تو وہ کارآمد ہو کے بل ثابت بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ مسئلہ یہ آیا کہ 544 میں اگر 33% ریزرویشن چلے جاتے ہیں تو تقریباً 125 سے 150 کے قریب سیٹس اگر خواتین کے لیے ریزرو محفوظ ہو جاتی ہیں تو پھر جو لوگ آج اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو حکومت نے، مرکزی حکومت نے یا مودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی لیمیٹیشن کے بل کو خواتین بل کے ساتھ ملا کر ایسا لایا جائے کہ 850 سیٹوں میں کی پارلیمنٹ ہو جائے گی ہندوستان میں، اور ساؤتھ انڈیا کا سب سے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ساؤتھ انڈیا کی اگر دیکھیں گے تو 122 سیٹ یا 150 سیٹ تک ختم کر دینے کی بات ہو رہی تھی، جبکہ یو پی اور بہار دو کو ملائے تو ہی 200 سیٹ کے قریب وہ دو ریاستوں میں ہو جانے والے تھے۔ ہنڈی ہارٹ لینڈ جسے کہا جاتا ہے یا کاؤ بیلٹ جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ بی جے پی کافی طاقتور نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب مسلم دشمنی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پریشانی ہمارے کو ہی جھیلنا ہے۔ ہمارے جیب میں جو نوٹ نہیں ہیں وہ اسی ووٹ کے وجہ سے ہی ہیں، جو ووٹ ڈال کے ہم بی جے پی کو جتائے، آج بی جے پی کی وجہ سے ہمارے جیب میں نوٹ نہ ہونا بھی بی جے پی کی وجہ سے ہے۔ یہ ہندی ہارٹ لینڈ میں ہو یا کاؤ بیلٹ میں ہو یا شمالی ہند کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی یہ احساس کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پایا جا رہا ہے، اور یہ جب پیوست ہو جائے گا دل میں تو پھر اس کا خمیازہ بی جے پی کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے بی جے پی ڈی لیمیٹیشن کا بل خواتین بل کو ملا کر یا خواتین بل کی آڑ میں ڈی لیمیٹیشن کا لا رہی تھی، تاکہ ایسی پارلیمنٹ کے حدود کو ایسا موڑا جائے جس سے کہ فوراً امیڈیٹ بی جے پی کو فائدہ ہو جائے، اور مسلمانوں کی جو سیاسی ووٹ کی جو طاقت ہے اس کو بالکل چکنا چور کر کے اب بالکل اسے غیر اہم قرار دیتے ہوئے یہ کوشش ہو رہی۔